بغیر کسی تمہید کے۔ میرا اللہ کریم ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ اس رب کریم کی بڑی مہربانیاں جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اس رب کریم کی بے حد مہربانیاں کہ ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ زمین پر ریت کے ذروں، آسمان پر آسمان کے ستاروں سے کروڑوں مرتبہ زیادہ میرے آقا پر میرے اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، جس نے اتنے رحیم و کریم خدا کا ہمیں پتہ بتایا۔ میں بلا تمہید، چونکہ اس دفعہ بھائی بابر کا پروگرام یہ تھا کہ اس نے کھانا پہلے کھلا دیا، کھانا کھا کے مومنوں کو نیند آتی ہے، مسئلہ ہے۔ بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ مسئلے بدلا کرتے ہیں، مسائل وقت کے ساتھ بدل بھی جاتے ہیں۔ صحابہ کبار کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ پہلے کھانا کھاؤ، پہلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ اگر کھانا کھا رہے ہوتے تھے، پاس جماعت کھڑی ہو جائے تو کھانا چھوڑ کر جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، پہلے کھانا ختم کرتے تھے، خدا کی نعمت ہے، اور اس کے بعد نماز میں شریک ہوتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں، میرے آقا کی احادیث کے بہت بڑے امین ہیں۔ تو اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ پہلے کھانا بعد میں نماز، خواہ جماعت ہو رہی ہو۔ اب مسئلہ بدل گیا، ہون تے مومنہ کھانا کھادا تے بھوکی چڑھ گئی، کسے شاید ہوش نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، اصل بات یہ ہے وہ لوگ کھانے ہی ایسے کھاتے تھے جن سے نیندیں نہیں آیا کرتی تھی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جسد عطر پہ نوحہ تو میں نہیں کہتا، محبت کے چند الفاظ، نعت کے چند الفاظ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پیش کیے۔ آپ نے فرمایا ہے اللہ کریم، یہ بات اللہ کو پتہ تھی، یہ بات بی بی عائشہ نے خدا کو کیا بتانا ہے، پر مومنوں کی گواہیاں مومنوں کے حق میں ہوا کرتی ہیں، میرے رب کو تو پتہ ہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرے رب کریم یہ وہ جسم عطر ہے جس نے ساری زندگی نرم کپڑا نہیں پہنا، جو میں نے اور آپ نے پہنا ہوا ہے میری سرکار نے زندگی بھر نہیں پہنا۔ فرمایا اللہ کریم یہ وہ شکم عطر ہے جس نے ساری زندگی باریک آٹے کی روٹی نہیں کھائی، جس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کریم یہ وہ جسم عطر ہے جو ساری عمر کسی نرم بچھونے پہ نہیں سویا۔ یہ میری سرکار کی بارگاہ میں ام المومنین کی طرف سے یہ صدائیں آ رہی تھی۔ میرے دوستوں، انہوں نے وہ لوگ تھے جو پیٹ بھر کر نہیں کھایا کرتے تھے، بڑے سادے کھانے کھایا کرتے تھے۔ آج کی یہ مرغن غذائیں، گھی، مثالیں، یہ اتنی چیزیں کہاں تھی؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر میں مرغی پکی، مرغی بھون کے بیٹی نے اپنے باپ کے منہ کے آگے رکھی، باپ نے بھنی ہوئی مرغی دیکھی تو چیخے مار مار کے رونے لگ گیا۔ بیٹی پوچھتی ابا جی مجھ سے کوئی غلطی ہو؟ فرمایا نہیں بیٹی۔ ابا جی پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹی تمہیں نہیں یاد، مجھے اپنے آقا کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ ہم پتھروں سے جاؤں کو پیسا کرتے تھے، چھاننی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ہم پھونک مار کے ان کے چھلکے اڑایا کرتے تھے اور وہ جو بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ تو دوستو
وہ اس عہد کا اس زمانے سے کھانے سے نیندیں نہیں آیا کرتی تھیں۔ آج کے عہد میں جب انسان کھانا کھاتا ہے غنودگی آتی ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کی، پہلی رات کو سونا میرے سرور انبیاء کی سنت ہے، ہم اس سنت کو کیوں توڑیں؟ رات کے پہلے حصے میں سونا سنت مصطفیٰ ہے، ہم اس کو زندہ رکھیں گے۔ میں نے اسی لیے کوشش کی تھی کہ ہم جلسے مغرب کی نماز کے وقت سے شروع کیا کریں، عشاء پہ ختم کر دیا کریں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے آیا کرتے تھے تو کسی سے بات کرنا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ کبھی یہ ام المومنین کا فرمان مبارک ہے، حدیث مبارک ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں سرکار عشاء پڑھ کے یعنی عشاء کے فرض پڑھ کے جب گھر تشریف لاتے تھے تو کسی سے بات کرنا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، یا تو میرے آقا آ کر لیٹ جایا کرتے تھے یا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر لیٹ جایا کرتے تھے۔ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا تھا میرے آقا اٹھتے تھے، فرمایا کبھی 11 اور کبھی 13 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 8 تہجد کے، 3 وتر 11، اور اگر عشاء کے 2 نفل گھر آ کر عشاء کو نہیں پڑھے جنہیں ہم عشاء کی سنتے کہتے ہیں موقدہ، تو فرمایا کبھی 11 کبھی 13 رکھتے پڑھتے تھے، کبھی یہ سنتے بھی سحری کو پڑھ لیا کرتے تھے تیسرے پہر۔ پھر میرے آقا سو جایا کرتے تھے، پھر بلال آ کر اٹھایا کرتے تھے، پھر میرے آقا سرور کائنات 2 نفل پڑھ کر مسجد نبی کو جایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو اس دور میں اس عہد میں میرے آقا کی سنتوں کا حیا کرنا ضروری ہے۔ زندگی بڑی تھک گئی، لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، میں جی 4 بجے ڈیوٹی سے آتا ہوں، میں 3 بجے ڈیوٹی سے آتا ہوں۔ دوستو اللہ نے دن کام کے لیے رات آرام کے لیے بنائی تھی، پر آج کے عہد میں رزق کتنے مشکل ہو گئے ہیں، دنیا راتوں کو بھی محنت کرتی ہے، دنیا دنوں کو بھی محنت کرتی ہے۔ وہ عہد نہیں رہا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، وہ بات گئی، آدھی دنیا راتوں کو بھی جاگتی ہے، قانون فطرت ہی الٹ گئے۔ ساری رات محنتیں کر کے آنے والے جماعتوں کے انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑے لوگوں کی زندگیوں کے ایک حصے بنتے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو میں یہ چاہتا ہوں سحریوں کو وہی اٹھ سکتا ہے جو رات کے پہلے حصے میں سوئے۔ آج اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ امت صبح کو اٹھ نہیں سکتی۔ صحیح بات کر، یہ المیہ پاکستان کا نہیں، یہ المیہ مکہ مکرمہ کا بھی ہے، یہ المیہ مدینہ منورہ میں بھی ہے، سارا مکہ سویرے ستا ہوگا۔ ہم لوگ تو چونکہ ظاہرین ہیں نا، ارد گرد دکانیں کھلی ہوتی ہیں، مکہ کے کسی محلے میں چلے جائیں 12 بجے تک آپ کو ماچس کی ایک ڈبیا بھی نہیں مل سکتی، دکان ہی کوئی نہیں کھلتی، ٹھیک ہے نا۔ صبح کا ناشتہ وہ 12 بجے کرتے ہیں، دن کا کھانا شام کے 6 بجے کھاتے ہیں، رات کا کھانا رات کے 12 بجے کھاتے ہیں، تو پھر صبح کے وقت کون نظر آئے؟ ہم نے زندگی کی ترتیبیں بدل ڈالی ہیں۔ پہلی رات سونا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اسی لیے میں نے لمبی چوڑی تمہید باندھی نہیں، برکت کے لیے ایک آدھ بات بتاتا ہوں۔ آپ یقین کریں ہم اگر اس لیے جلسہ جلدی ختم کر دیں کہ پہلی رات کو سونا میرے آقا کی سنت ہے، جتنے اٹھ کے جائیں گے سب کو ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ میری عادت ہے، میں کبھی نہیں کہا کرتا وہ علماء کا طریقہ جی جاگتے رہو، نبی پاک سے پیار ہے۔ نبی پاک سے پیار کا یہ مطلب تو نہیں راتیں جاگتے رہے، میرے نبی پاک خود سوئے ہیں۔ اسلام اتنا رحمت کا دین ہے، مومن سوتا ہے اسے تب بھی ثواب ہوتا ہے، وہ میرے آقا کی سنت ادا کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور مذہب ایسا نہیں جس میں سونے کا ثواب ہو سوائے اسلام کے۔ اتنا رحمت، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ویسے مولوی نہیں سون دیندے، پہلے ناراض نہ ہونا، سون نہیں دیندے، کہتے ہیں آپے قبراں سونا ہی، قیامت تک سونا ہے۔ وہ شعر و شاعری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ میری بات سنو، اے نہیں سون دیندے، اے کہتے ہیں قبر جی سوی، نالے کہتے ہیں مار بڑی پینی ہوں تے سویں گا کون؟ ایک گل کرو جی، میری بات سنیں، اسی خاک پر اس دھرتی کے اوپر رات کے پہلے پیر کو سو جانا میرے سرور انبیاء کی سنت۔
فرمایا والے جسدے کا علیکہ حقن. لوگ کہتے ہیں روح نو غذا دے. ساری عمر آپ نے جتنا تصوف سنا ہوگا, جتنا فلسفہ سنا ہوگا, کہتے ہیں جسم دشمنی, روح نو پاک. میرا نبی فرماتا تیرے جسم کا بھی تم پر حق ہے. اسلام حقیقت کا دین ہے, یہ قصوں کی کہانی نہیں ہے. قصے کہانیوں والے جسدے کا علیکہ حقن. کیوں؟ تسی جتنی ویکھو گے جی جسم نہ پاک, اے مادی ہے, فلان ہے, اپنی روح نو زندہ کر, جسم نو پکا رکھ, سارا تصوف اسی پہ پھر رہا ہے. سنو, سب سے بڑا تصوف میرے آقا کی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا ہے. تصوف یہ ہے, شریعت یہ ہے. میرے آقا نے فرمایا تیرے جسم کا تم پر حق ہے. اندازہ لگائیں, اپنے جسم کا حق ہے, گھر والوں کا حق ہے, اولادوں کا حق ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کا حق تو ساری دنیا نے بتایا, کبھی اولادوں کا حق بھی کسی نے بتایا؟ اصل میں ہمیں یک طرفہ اسلام بتایا گیا. ہر عہد میں اسلام کا صرف ایک رخ. مولویاں لوگوں نے خوش کیتا, اللہ تو انہیں شفا دیندا ہے. میں پوچھنا مولوی جی بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ تو انہیں روزی دیندا ہے, بھوکا کون ماردا ہے؟ یک طرفہ رخ دیے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. قرآن اس کا گواہ ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کو نہ صرف ایک طرف بتایا, خدا کا شکر ادا کر, اس نے روٹی دی, زندگی دی, فلاں. وہ دیتا بھی ہے, نہیں بھی دیتا. تو یک طرفہ بات نہیں کرتا میں, میری وہ عادت نہیں ہے. پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یک طرفہ دین نہیں بتایا. اگر والدین کے حقوق ہیں تو اولادوں کے بھی حقوق ہونے چاہیے. اولادوں سے اگر کوئی حق باقی رہ گیا, میرے آقا کا دین ہے, سرور کائنات کی میلاد پہ اکٹھے ہیں. زندگی میں کبھی ایسے موقع آتے ہیں اولاد والدین کے سامنے بول پڑتی ہے. میرے اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے اولاد اف بھی نہیں کر سکتی, کی اف بھی نہیں کہہ سکتی. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پورا غور کیا, انسانوں کی زبانوں میں اف سے نیچے اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں. اگر وہ بھی ہوتا تو خدا منع کر دیتا. ماں باپ کا تو درجہ ہی اور ہے, پر اولاد کا بھی تو کوئی درجہ ہے کہ نہیں؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو گود میں لے کر پیار کیا کرتے تھے. جی آج کل دے پیو بھی اپنے بچے نو چوم دے ہوندے, اپنے بیٹے کا ماتھا چومیں گے, سنت مصطفیٰ پہ عمل ہوگا. سنت میرے آقا حسنین کریمین کو, اور ایک حدیث میں آتی ہے ایک طرف حضرت حسن اور دوسری طرف حضرت اسامہ, حضور کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا. نوکران دے بچے بھی کسی چوڑیاں پالن سوائے میرے مصطفیٰ کے. مجھے مثال دو میرے آقا کے دین کی. ملازموں کے, غلاموں کے بچے بھی کسی نے جھولیوں میں پالے اور جھولیوں میں بٹھا کر کبھی بوسے دیے, کوئی نہیں دے سکتا, میرا مصطفیٰ دے سکتا. ادھر اسامہ, ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا بوسے لے رہے ہیں. صحابی قریب آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں. نہ جانے کیسی بات ہو گئی. میرے 10 بچے ہیں, میں نے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا. میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں رحمت نہیں کرتا اس پر قیامت کو رحمت نہیں کی جائے گی. لا یرحم لا یرحم. بڑی مشکل بات کہہ دی میرے آقا نے, اسی لیے میں صحابی کا نام نہیں لیتا. بات بہت مشکل کہہ دی میرے آقا نے, بڑا غلط سوال کر بیٹھا تھا صحابی. ایک اور مقام پر حضور سے پوچھا گیا حضور آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کرتا ہوں. کہا حضور ہم تو نہیں کرتے. فرمایا تمہارے دلوں سے اگر خدا نے رحمت اٹھا لی ہے تو میں کیا کروں؟ میں یہاں آنے سے پہلے محترم میرے بھائی احمد رضا کے والد گرامی
قاری محمد منیر جماعتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے, میں ان کے پاس کھڑا تھا. میں تو بچوں سے بڑا پیار کرتا ہوں. میں ان کو سمجھاتا رہا کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے جب ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں, ساری عمر لوگ اندر سے ماں پیو کی دعا بڑی قبول ہوتی, خدا کی قسم معصوموں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی. ہم نے اپنے بچوں کو دعائیں کرنے سکھایا ہی نہیں. اگر ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے, اولادوں کی دعائیں بھی عرش الہی ہلا کر رکھ دیا کرتی ہیں. معصوم بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے دوستو, میرے آقا نے اولاد کا وہ حق بتایا جو قیامت تک دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا. گودوں میں اٹھایا, ہم لوگ نماز پڑھے, آگے سے بچہ گزر جائے, بچے دی تو خیر ہے ہی ہے, بچے دی ماں دی بھی خیر نہیں. کیوں جی, میں ٹھیک دس رہا کہ نہیں؟ ہاں, انہوں 6 پھپکریاں مار گیا, سنبھالے سے تینوں پتہ نہیں میں نماز پڑھتا پہ. چلیا تو کی نماز پڑھنی, نماز تو میرا آقا پڑھتا تھا. بچے سامنے آ جاتے تھے تو میرے آقا سجدے میں نہیں جاتے تھے. بچے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے, میرے آقا سر نہیں اٹھایا کرتے تھے. تمہیں کیا پتہ ہے اولاد کا کتنا حق ہے؟ کسی نے اولاد کا حق بتایا ہی نہیں, کسی نے نہیں بتایا. ہم لوگ درندے بنتے گئے, ہم محبتوں کی کہانی بھول گئے. یہ قوم درندوں کی قوم بن گئی, یہ قوم مجرموں کی قوم بن گئی, ڈاکوؤں کی قوم بن گئی. ہم محبتوں کے رشتے بھول گئے. میرا سرور کائنات دنیا میں محبتیں بانٹنے آیا تھا. باپ بیٹے سے کرے تو محبت ہوتی ہے, بیٹا باپ کو چاہے تو محبت ہوتی ہے, بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے تو محبت ہوتی ہے. اسی طرح خدا کا رسول جب امت سے محبت کرتا ہے تو اسے ہم رحمت کہتے ہیں. خدا جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو ہمیں اسے رحمت کہتے ہیں. رحمت کا معنی محبت ہی ہے, اور کوئی نہیں. حد ہو گئی ایک ہی ساتھ کہنا کہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, رحمت کرنے والا ہے. خدا کی قسم جو پیار کرتے ہیں وہ سزائیں نہیں دیا کرتے. وہ پیار کا جہاں سزائیں بھی دی جائے, یہ بڑے دور کا مسئلہ ہے. میرے سرور کائنات کے بچے سامنے کھڑے ہوں, میرے آقا سر نہیں چکاتے. گردن پہ بیٹھ جائیں, میرے آقا سر نہیں اٹھاتے. یاد رکھو, معصوم بچے اگر نماز میں آگے چلے جائیں تو ان کے آگے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. معصوم بچہ نماز میں ہنس دے, اس کی نماز نہیں خراب ہوتی. معصوم بچہ نماز میں بات کر دے, اس سے نماز خراب نہیں ہوتی, اس لیے کہ بچے کو خدا نے شریعت کا پابند ہی نہیں بنایا. دوستو, ماں باپ کا ادب تو سبھی نے سکھایا. میں فقیر آدمی ہوں, خدا کی قسم وہی اولادیں ماں باپ کا ادب کرتی ہیں جنہیں ماں باپ ادب سکھایا کرتے ہیں. جنہیں ماں باپ ادب سکھایا کرتے ہیں, اور خدا گواہ ہے وہی ماں باپ اولادوں کو ادب سکھایا کرتے ہیں جو اپنی اولادوں کو ادب سے بلایا کرتے ہیں. جس پیو نے ساری عمر روئے کر کے بلایا وہ اولاد سے کب تک ادب کرائے گا؟ جس نے جی کر کے بلایا اولادیں ساری عمر زندگی میں سر جھکا کے کھڑی رہیں گی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, میرے مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے, اپنوں سے چھوٹوں کی عزت کرو, اپنوں سے چھوٹوں کا احترام کرو, اس لیے کہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں. میرے آقا تو رحمتوں کا پیغام لے کر آئے بچوں کے لیے, اولادوں کے لیے. میرے آقا نے فرمایا, ماں باپ کی جہاں تک بات ہے, ایک ہی حدیث نظر کرتا ہوں جلدی جلدی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑا جرم قتل ہوتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا. یعنی یہ ضروری نہیں دی جائے, پینل کوڈ یہ ہے, پینل کوڈ, ورنہ قتل کی سزا کتنا بھی بڑا جرم ہو. میرے آقا نے فرمایا میں قیامت کے دن قاتل کی شفاعت کروں گا. ایک کوڈ گیا کدھر, 302 دی دفعہ ضرور ہے. فرمایا میں قاتل کی شفاعت کروں گا, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. بالکل میرے آقا نے صحیح فرمایا. دنیا میں باپ کا قتل بیٹا معاف کر سکتا ہے, بیٹے کا قتل باپ معاف کر سکتا ہے, باپ
ولی ہے، بیٹا وارث ہے۔ میرے نبی نے کہا میں امت کا سب سے بڑا وارث تو میرا آقا سرور کائنات ہے۔ روز نعرے مارتے ہم اسلامی نظام لگا رہے ہیں، ہم اسلامی نظام لگا رہے ہیں، ان بدبختوں کو پتہ کیا یہ سزا کے طور پر لگاتے ہیں۔ میری بات سنو، میرے آقا کر دے کٹو، اسلامی نظام آیا کوڑے میں، میری بات سنو، میرے آقا نے فرمایا قرض چھوڑ کے کوئی نہ جائے، لیکن اگر میرا کوئی امتی قرض چھوڑ کے گیا تو میں امت کا ولی ہوں، وہ قرض میری بارگاہ سے آ کر وصول کرے میرے امتی کو۔ اسلام نافذ کرنا ہے تو مسکینوں کے قرضے حکومتوں کو ادا کرنے ہوں۔ صرف کوڑے مارن دا نا اسلام نہیں، جیسے اسلام کو بدنام کر کے ضیاء الحق گیا۔ یہ تو رحمتوں کی داستان تھی، اس ملک کو برباد ہی اسی نے کی۔ اب سنبھالے سنبھلتا نہیں، ایک دم سے قوموں پہ زوال نہیں آیا کرتا، زوال آتے آتے آتا ہے۔ کوئی آدمی لیٹ جائے، لیٹے لیٹے سو جائے، کبھی کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کس گھڑی سو گیا۔ لیٹتا ہے، اونگتا ہے، سوچتا ہے، آنکھیں بند کرتی ہیں، کوئی مشین نہیں بتا سکتی کہ عین کس وقت وہ سو گیا۔ اسی طرح جب قوموں کے زوال آتے ہیں تو اصل گھڑیاں نہیں پتہ لگا کرتی، پتہ تب لگتا ہے جب مکمل کوئی سو جایا کرتا ہے، جب زوال آ جایا کرتے ہیں۔ میرے سرور کائنات نے فرمایا تھا ڈرو اس وقت سے جب قیامت آئے گی، ڈرو اس وقت سے جب قیامت آ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت تب آئے گی جب تمہارے حکمران نائل ہوں گے۔ وہ تو رسماً بات میں نے کر دی، میرا ان چیزوں سے تعلق تو کوئی نہیں، لیکن میں پاکستان کا شہری ہوں، آج میرا وطن کروڑوں خطروں میں گرا ہوا ہے، میری زندگی اسی وطن سے وابستہ ہے، آپ کی زندگی اسی وطن سے وابستہ ہے، ہماری آبرو اور عزت اسی وطن سے وابستہ ہے۔ کون شریف آدمی ہے جو اپنے وطن کے متعلق نہیں سوچتا؟ پہلے کبھی دعائیں کیا کرتا تھا دوستوں کی، یا اللہ فلانے دوست کو رزق دے، فلانے دوست کو برکت دے۔ ایک دن گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا دوستوں کو تب ملے گا نا جب میرے پاکستان کو ملے گا، میرے وطن کو ہی نہ ملا کسی کو کیا ملنا۔ پھر دعائیں شروع کی، یا اللہ پاک میرے وطن کو دے، عزت دے، آبرو دے، لوگوں کو یہاں سکھ کی زندگیاں گزارنے کی توفیقیں دے۔ میرے آقا نے تو چھوٹوں کا ادب سکھایا، بچوں کو گودوں میں کھلایا، ان پر محبتیں رسار کی۔ یہ حقوق کی داستان بڑی طویل ہے۔ آج بھی کسی مرید دے گھر بھائی اشرف تو ہٹ کے گل کر بیٹی پیدا ہو جائے تو ابل تو فون ہی نہیں کرتے، جناب پھر کاکی آ گئی، پھر وہی پیران نال لڑتے ہیں جن پیران نے کسی زیادتی کی تھی۔ بیٹی پیدا ہو گئی آج کے معاشرے میں بھی پسند نہیں کی جاتی۔ کوئی اس دن ایک بندہ پتہ نہیں کون آ گیا، مٹھائی لے کے آ گیا، شکرانہ ہار چکیا کی ہوتا جی اللہ نے مجھے بیٹی دیتی۔ میں کہو تو پاکستان دی 20ویں صدی دا مسلمان ہے؟ کہنا ہوں۔ میں کہا تو خوش بھی ہے تھی؟ تے کہندا جی میں خوش ہوں۔ میں حیران ہو کے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ کہندا ہے پیر جی میں خوش ہوں تو مٹھائی لے کے آیا۔ ہم نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھ دیا، اولادوں کو معاشرے نے بوجھ بنا دیا۔ یقین کریں میرا شعبہ ایسا ہے، کسی گھر میں جاتا ہوں 2-4 بچیاں ہوں تو کھڑا کر دیتے ہیں، پیر جی اے سڑتے بوجھے دعا کرو اسی اس تو چھٹکارا حاصل کریے۔ میں سوچتا ہوں کتنی توہین ہے بیٹیوں کی، سامنے کھڑا کر کے ماں کہے تو بوجھ ہے، باپ کہے تو بوجھ ہے، اس سے بڑی انسانیت کی توہین اور کیا ہو؟ وہ سوچتی ہوں گی کہ ہم اس دنیا میں آئی ہیں تو کس لیے آئی ہیں؟ اللہ گواہ قرآن کریم نے ایک مقام پر بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہوا ہے، اذا الشمس کورت، فرمایا سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا جب قیامت بپا ہو جائے گی؟ ہر چیز راکھ بن کر اڑ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ جب انسان اکٹھے ہوں گے
پھر کیا ہوگا؟ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کا قصہ ہے، وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری آسمان پھک سے اڑ جائیں گے، زمینیں اڑ جائیں گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، میرے رب کا وہ سسٹم شروع ہوگا تو اس کروڑوں کے مجمع میں کوئی چھوٹی سی بچی اٹھ کر فریاد کرے گی، مجھے بتا تو رب کریم، وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے رب مجھے تو بتا مجھے دنیا میں کس جرم میں مارا گیا تھا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سامنے ایک صحابی بیٹھا رو رہا ہے، سرکار پوچھتے ہیں کیوں روتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج مجھے اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کیا ہوا تیری بیٹی کو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے ایک بڑی پیاری بچی دی تھی، وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی۔ صحیح بات ہے، بچیاں بڑی وفادار ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی بات کرتے ہو خدا کی قسم، ایک طرف میرے آقا کی ساری امت رکھ دیں، ایک طرف میرے آقا کی بیٹی رکھ دیں، کسی کو کیا معلوم بیٹی کا کتنا وزن ہے، کیا وقار ہے، کیا مقام ہے۔ میرے آقا کے صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، وہ بیٹی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی، میں نے ایک دن اس کو بڑے اچھے کپڑے پہنائے، خوبصورت کپڑے پہنائے، میری انگلی پکڑی، میرے ساتھ چلتی گئی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی گئی۔ راستے میں ایک ویران کنواں آیا، میں نے بچی کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا۔ جب بچی کنویں میں گر رہی تھی، بچی نے بدعا نہیں دیتی، اس بچی نے کنویں میں گرتے ہوئے مجھے ہی آواز دی تھی، ابا جی، اے ابا۔ یا رسول اللہ میں جب راتوں کو سوتا ہوں تو مجھے اپنی بچی کی چیخ اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ مجھے یا رسول اللہ نیند نہیں آتی، مجھے اپنی بیٹی یاد آتی۔ اللہ اکبر، اس عید کی کہانی تھی جہاں وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ، قیامت کو بچیاں کھڑا ہو کر رب سے فریاد کر رہے ہوں گے ہمیں کیوں مارا گیا۔ اسی عید کی کہانی ہے، ایک بیٹی ایسی بھی ہے جب باپ سے ملنے آئے تو باپ آگے سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ باپ کوئی عام باپ نہیں، وہ سرور کائنات ہے، نبیوں کا سردار ہے، جس کے دروازے کے اندر بھی فرشتے کھڑے ہیں، باہر بھی فرشتے کھڑے ہیں، جس کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتا ہے مگر خدا کا رسول نہیں اٹھتا، فرشتوں کا سردار آئے نہیں اٹھتا، دنیا کا سردار آئے نہیں اٹھتا، بڑے سے بڑا انسان آئے نہیں اٹھتا۔ بیٹی آئی اٹھ کھڑا ہوا امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ بیٹیوں کا ادب کرنا، حیا کرنا۔ میں تمہیں اولادوں کے حقوق بتانے چلا ہوں، جو فرشتوں کے لیے نہ اٹھا، جبریل امین کے لیے نہ اٹھا۔ صحیح بات ہے، کوئی آئے بڑے سے بڑا عرب سردار کیوں نہ آئے، میرے آقا کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند ہے، انسان تو انسان رہے، مگر یہاں درجے کی بات نہیں، امت کو سکھانا ہے۔ کوئی بیٹی آتی ہے، میرے آقا سرور کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے، بیٹوں کے ماتھے چوما کرتے تھے، بیٹیوں کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، میرے آقا سرور کائنات کی شہزادی اپنے باپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا کرتی تھی۔ دوستو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے اولاد کا ادب بھی سکھایا، والدین کا ادب بھی سکھایا۔ یہ میں بڑی مشکل بات کر گیا ہوں، لیکن بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہو، آج کے معاشرے میں یہ بات نہیں رہی۔ کوئی پگڑیاں باندھنے کا نام میرے آقا کا سنت نہیں ہے، چادریں باندھنا میرے آقا کی سنت نہیں ہے، یہ تو اس عہد کی تہذیب تھی۔ میرے آقا نے پگڑی باندھی ہے تو ابو جہل نے بھی باندھی ہے، کافروں نے بھی باندھی۔ میرے آقا نے چادر باندھی، کافروں نے بھی باندھی۔ میرے آقا نے ابائیں کبائیں پہنی، کافروں نے بھی پہنی۔ فرق اباؤں میں نہیں تھا، فرق پگڑیوں میں نہیں تھا، فرق داڑیوں میں نہیں تھا، فرق تو اخلاق پیغمبر کا تھا۔ ادھر ابو جہل کھڑا تھا، ادھر رحمت اللہ العالمین کھڑا تھا۔
دفعہ سوال کیا کہ کیا کوئی عالم مجھے ایسے کافر کا پتہ بتا سکتا ہے جو اس زمانے میں شیو کراتا ہو؟ کیا تاریخ حدیث کی کتابیں جلدوں پہ جلدیں لکھنے والے بڑی بڑی عجیب تعریفیں کی، مجھے حوالہ چاہیے، کسی ایسے کافر کا نام چاہیے جس نے اس عہد میں میرے آقا کے عہد میں داڑھی منڈوائی ہو، شیو کرائی ہو۔ جتنا زور داڑھی تے مولویاں دیتا ہے یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، خدا کی قسم اتنا زور فرضوں پہ دیتے اس امت کی تقدیر بدل گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ داڑھی سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ حلال کھانا فرض تھا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے 5 فرض نماز روزہ حج زکات جہاد اسلام دے 5 فرضاں کدے رزق حلال دا نام سنیا جی؟ ایڈیاں کتاباں لکھی گیا نماز شرائط نماز باوضو ہونا، کپڑے پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا ٹائم ہونا، کسی نے نہ بتایا کمبخت تیرے پیٹ میں حرام کی روزی ہوئی تو تیرا سجدہ نہیں ہوتا، تیرے پیٹ میں حرام کی روزی ہوئی تیرا عمرہ نہیں ہوتا، تیرے پیٹ میں حرام کی روزی ہوئی تیرا حج نہیں ہوتا، تیری زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ شرط کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے مسلمانوں کی؟ کتاب الصلاۃ، کتاب الوضو ڈھونڈتا رہا میں بھی حدیث کی کتابوں میں۔ میرے دوستو سنو میری بات، جہاں دنیا میں انسان مل کر رہتے ہیں سب سے بڑا جھگڑا ہی روٹی کا ہے۔ اگر کوئی قانون نہ ہو کہ لوگوں نے روزی کیسے کمانی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ کھاتے ہیں۔ انسان اکٹھے تب ہی رہ سکتے ہیں جب رزق کمانے کے لیے کوئی قانونی طریقے موجود ہوں۔ انہی قانونی طریقوں کو اسلام میں رزق حلال کہتے ہیں۔ بہت کٹ تسی ذکر سنیا ہونا ہے کہ سن دے ہوندے ہو، یہ پتہ نہیں فرضاں نہیں کیڑی فرشتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں اتنا زور رزق حلال پہ دیا ہوتا تو آج اس امت کا یہ عشر ہوتا۔ ہندوستان چول بیچ سکتا ہے، پاکستان دا چول کوئی نہیں رہتا، ملاوٹ ہوئی۔ میری کسی پہ تنقید نہیں، میں اس قوم کا فرد ہوں۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے، بھامے پیر ہوئے، بھامے مرید، بھامے مولوی ہوئے، بھامے طالب علم، یہ ادارے سارے کے سارے زوال پذیر ہوتے ہیں، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ قوموں کے زوالوں کی داستان میں اس میں کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ کوئی تو اپنے پرہیزگاریاں دے نعرے لاندہ رہے، قومیں اجتماعی طور پہ جایا کرتی ہیں۔ ہمیں یہ تربیتیں نہیں دی گئی۔ میرے دوستو وہ تو اتفاق کی بات کر رہا تھا کہ سنت میرے آقا کی میں وہ بتاتا ہوں جس سنت کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی بیٹیوں کا احترام کریں۔ اللہ گواہ گھروں میں مومن کے گھر میں آئے بیٹی، میرے نبی کے غلام کے گھر میں بیٹی آئے اور سوچتی رہے ساری زندگی کہ میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ ہوں، اس ماں باپ کا کیا بنے گا؟ سامنے کھڑے کرتے ہیں۔ عرب تو ایک دن میں چھٹی کر جاتے تھے، کنویں میں پھینکی چھٹی ایک باری مار دے سن۔ یہ کون سا مسلمان ہے جو ہر روز اپنی بیٹیوں کو سامنے کھڑا کر کے مارتا ہے؟ یقین کیجئے اپنے گھروں میں نگاہ مار کے دیکھ، بچیاں دبکی ہوئی ہیں، پریشان کھڑی ہیں کہ ساڑھے پیو ساڑھے بوجھ کدو ہلکے کر دیں، کدو اسی نہ کرا جو نکلیے ماں پیو ساڑھے ہاتھوں تک۔ نا میرا آقا سرور کائنات یہ بات نہیں سکھا کے گیا، بیٹیوں کو بوجھ نہیں بنانا۔ اللہ گواہ میرے آقا نے تو اپنی بیٹیوں کا وہ احترام کیا کہ انسانیت دنگ رہ گئی۔ وہ قوم جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتی تھی، اسی قوم کا رسول بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو کر ہاتھ چوم رہا تھا۔ دوستو چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹی سی بات یاد رکھی جائے، اپنے گھروں میں بچیوں سے وہ سلوک کرے جو سلوک میرے سرور کائنات نے کیا۔ بڑا درجہ میرے آقا کی شہزادی کا، یہ ویسے بعد میں بھائی اشرف کہہ رہا تھا حضور کی والدہ ماجدہ کے متعلق کچھ کہیں۔ دوستو مجھے یہ بتاؤ سرکار کی والدہ کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا ہو درود تجھ پہ بھی آمنا۔ یہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے۔ اب قرآن کریم میں قصہ بی بی مریم کا مقام ہے،
بی بی آسیہ کا اپنا مقام ہے، بی بی مریم کا اپنا مقام ہے، بی بی فاطمہ کا اپنا مقام ہے، پر بی بی آمنہ کا اپنا مقام ہے۔ کون کسی سے کوئی بحث کر سکتا ہے؟ کون کسی کو بتا سکتا ہے؟ میرے دوستو، میرے نبی کو جو اللہ نے قرآن دیا وہ کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھو، بندگی رب کی کرنا، احسان ماں باپ سے کرنا، کیا یہ حکم میرے آقا کے لیے نہیں تھا؟ کیا قرآن میرے آقا پہ لاگو نہیں ہوتا؟ اپنے ماں باپ سے احسان کرنے پہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ زندگی میں ان کی خدمت کرنا اور موت کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، یہ میرے نبی پاک کی حدیث ہے۔ پھر بھی جائے علم اللہ واقع کہتا ہے حضور ماں کی قبر پہ دعا کرنے لگے، روک دیا، کیڑا مائی دا لال روک سکتا ہے؟ یہ حدیث قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ جو علل اعلان حدیث قرآن کے خلاف ہو، مولوی خیر اس سے عمل کر لیتے ہیں، بہرحال وہ صحیح نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تسی دسو قرآن تکڑا ہے کہ حدیث تکڑی؟ دیسی مثال کریے، ویکھ لو کدے کوئی حدیث منسوخ کیتی جے قرآن دے خلاف ہے؟ سدا قرآن دیا آیتاں ہی حدیث نال منسوخ کیتیاں۔ نسخ القرآن بالحدیث ہر عید میں ہوتا رہا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں جی یہ حکم منسوخ ہے، کیا قرآن کہتا ہے یہ حکم منسوخ ہے؟ قرآن کا حکم کس سے منسوخ کرتے ہیں؟ کہو حدیث سے، پھر کیڑی شے تکڑی ہے؟ ہوں تو سیانے بن جاؤ، فقیراں نے روز کدو پھیرے مارنے۔ جب چاہا قرآن کو منسوخ کیا، قرآن کے حکموں کو منسوخ کیا، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو۔ سنو، ہمیں روزے دا مسئلہ ہوئے، قرآن کہتے ہیں چاہے روزہ رکھو چاہے غریب نو کھانا کھاؤ۔ میری بات سننے نے کہا جی ایت منسوخ ہوگی، قرآن وچ لکھیا منسوخ ہو گئی، حدیث نال کیتی جائے۔ ایک ٹائم تے 3 طلاق کا قرآن وچ حکم ہے۔ قرآن کا وہ حکم جو طلاق کا تھا وہ کس سے منسوخ ہوا؟ صحابہ کے قول سے۔ قرآن تو قرآن رہا، نبی کے قول سے تو اس کو چھوڑتے ہی چھوڑتے، ہم نے تو صحابہ کے قول پہ بھی چھوڑ دیا۔ دلیل یہ دیجیے کہ صحابہ ہم سے بہتر اسلام جانتے تھے؟ نہ بھائی، ساری باتیں ٹھیک ہیں، صحابہ کو وہ درجہ نہ دو جو شیعہ نے اماموں کو دیا ہے کہ وہ معصوم من الخطا تھے، غلطی نہیں کر سکتے۔ بشری تقاضے ہیں، صرف خدا کے نبی غلطی نہیں کر سکتے۔ خدا کے نبی گناہ اس لیے کہ اس میں خدا کی خدائی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ سے اکثر سمجھایا تھا، گناہ خدا کی بات نہ ماننے کا نام ہے۔ ہم لوگ کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں، مختار خاص، مختار عام، ہمیں یقین ہوتا ہے ہم سے وفا کرے گا، لیکن ممکن ہے دھوکہ دے دشمنوں نہ رل جائے۔ یہ ہو سکتا ہے مختار عام دھوکہ دے جائے، وکیل دھوکہ دے جائے۔ ہمیں کل کا علم تو نہیں، میرے اللہ کو کل کا علم ہے۔ وہ ایسے شخص کو نبی کیسے بنا سکتا ہے جڑا کل خدا دی گل نہ منے؟ ممکن ہی نہیں خطا خدا کے رسولوں سے، اس میں خدا کے سارے علم کا انکار ہوتا ہے، علم ربی کا انکار ہے۔ میرے نبی کی، کسی بھی نبی کی خطا پر یقین رکھنے والا خدا کے علم کا منکر ہو کے اسلام سے نکل گیا۔ پر نیچے نیچے بندے ہیں، نیچے نیچے ساری گل میں نہیں دسنی، میں تو یہ دسنا ہے کہ آپ گھر جا کے فیصلہ کرنا قرآن ڈاڈا ہے کہ حدیث ڈاڈی۔ تواڈے نال مولویاں کیتا کی؟ جس حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، میرے آقا کا فرمان ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ میری حدیث کو قرآن پہ پیش کرنا قرآن کے مطابق ہوئی تو درست ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مولوی کہتا ہے اللہ نے کہا خبردار نبی اپنی ماں دی قبر تے دعا نہ کری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نبی بتانے آیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب کریم مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی معافی دے، اور اللہ پاک قیامت تک ہر اس مومن کو بخش دے جو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہوگا۔ قرآن ہے کہ نہیں دعا؟ اے نبی پاک پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اللہ نے فرشتہ بھیجیا ہونا ہے، نبی ہے دعا نہ پڑھ میں بندے دوزخ وچ بھی بھیجنے۔
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اس آیت کی موجودگی میں مومن کو دوزخ میں کون بھیجے گا؟ جتنی دوزخ کی حدیثیں ہیں، قرآن کو آگے رکھ، خدا کا رسول دعا کرے، کیا رسول مستجاب الدعوات نہیں ہوتے؟ میرا رب پہنچا دوڑ جبریلہ کہہ کیا میرے نبی نو میں سارے نہیں بھیجنے، سارے نہیں بھیجنے، میں کچھ دوزخ بھیجنے، کچھ جنت بھیجنے، یہ دعا نہ کر، میرے رب نے دوزخ بھیجنے ہوندے، یہ دعا میرے نبی نے کیتی نہیں، میرے رب نے سکھائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں بتاؤں، ہر اس مومن کو بخش دے، ہر اس مومن کو بخش دے جو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہوگا۔ کدھرے میرے رب نے یہ دعا رب نے قرآن میں دی ہے، میرے آقا نے نہ جانے کتنی بار پڑھی ہوگی، کبھی آواز آئی میرے نبی دعا نہ مانگ میں دوزخ وچ بھیجنے۔ ساری دوزخ کی حدیثیں ایک طرف، وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، اور آدمی جو حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو رہ کڑا جانا۔ یہ دعا میرے سرور کائنات نے پڑھی ہے، یہ دعا امہات المومنین نے پڑھی ہے، یہ دعا سیدنا صدیق اکبر نے پڑھی ہے، یہ دعا عمر فاروق نے پڑھی ہے، یہ دعا عثمان غنی نے پڑھی ہے، مولا علی مشکل کشا نے پڑھی ہے، شہدائے کربلا نے پڑھی ہے، احد اور بدر کے شہیدوں نے پڑھی ہے، سن میری بات، حضور غوث پاک نے پڑھی ہے، امام ربانی مجدد الفسانی نے پڑھی ہے، اللہ کی قسم زمانے کے فقیروں نے پڑھی ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں کچھ ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہاں دے کپڑے میلے ہوندے، چہرے دی دھوڑا ہوندیاں، بال بکھرے ہوندے، پر رب دی قسم کھا لین رب انہاں دی قسماں نبھا کے چھڑدا ہے۔ یہ تو میرے آقا کی امت کے فقیروں کی بات ہے، میں سرور انبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، فقیروں کی بات تھی۔ وہ تو ان فقیروں کی بات ہے جن سے کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، جن کے میلے کپڑوں کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، جن کے چہروں پہ گرد پڑی۔ جب چاہو حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، فیصلہ قرآن کا آخری ہوگا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب۔ کیوں جی کوئی باقی رہ گیا اس میں؟ میرے دوستو، میں کیا بتاؤں، ہم اس کا میلاد منانے کے قابل اس کے احسانوں کا بدلہ دینے والا مائی کا لال پیدا کون ہوا؟ میرا رب کی محبتیں جوش میں آئیں، یہ ایسے نہیں قرآن میں دعائیں آ گئیں۔ دعاؤں کی کہانی کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا، دنیا نعتیں کہتی ہے، کہے مجھ سے پوچھتے ہیں جی کس کی سنت ہے؟ اصل میں کہتے ہیں جی نعت کہنا صحابہ کی سنت ہے، نعت سننا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنن دا ثواب زیادہ ہے۔ نعت کہنا میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے، 70 سے زیادہ صحابہ نے میرے آقا کی نعت کہی۔ یہ فکرہ کبھی یہ جاہلوں کے ہاتھ میں دین، ایک گٹے ننگے کرنے والی حدیث سنائے گا، ایک دی پھلانا خدائے کرتا ہے، باندر دے ہاتھ جس طرح آیا، چاہے اپنا کنورٹ چھڑے، ان کو کیا پتہ؟ یقین کیجئے جاہل کے ہاتھ میں دین، گستاخ کے ہاتھ میں دین، بندر دے ہاتھ جس طرح ہے، چاہے اپنا کنورٹ لے۔ میرے آقا، میرے رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے، آسمانوں سے صدائیں آئیں کہ میں رہی اے جا نبی بنا کے بھیجے ہے جڑا رحمت ہی رحمت ہے، او نبی یہ ہو جا دین لے آوے جے کلی نماز قضا ہو جائے تو بندہ 80 کروڑ سال دوزخ وچ ٹر جائے تو رحمت ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، مولوی کی کہنا ہے؟ قرآن ہی تو نہیں لکھیا کہ 80 کروڑ سال ڈکا گا۔ ہائے افسوس،
قرآن میں آیا لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اس واسطے نہیں آئے افسوس کہ میں ڈاک چھڑا گا، فرمایا ایڈی ویڈی نعمت دیتی قدر کیوں نہیں کرتے؟ میں ایمان سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، کوئی چوریا شریف جاتا ہے، ہوں تو آج کل خوردے ونڈنے ہی چھاڑ دیتے ہیں، جی گورنمنٹ رہی تو خوردے جو کرنا ہی کوئی نہیں، جاندے سن پھولیاں لے کے آتے ہیں، داتا دربار سے چیز لے کر آتے ہیں، اجمیر شریف سے لے کر آتے ہیں، مجھے تحفے آتے ہیں، کیوں بھائی کی شاید سرکار تھوڑے لیے اجمیر شریف کو تحفہ لیا، تھوڑے لیے فلانی جگہ تو تحفہ لیا ہے، یہ قانون ہے، کوئی حج کرنے جاندہ ہے چاہے آپ بھوکا مرے پچھلے لیے تحفے لے کے آتے، لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ پردیس سے آتا ہے گن گن کے سوچتا ہے چاچے دا، بابے دا، مامے دا، کزنا دا، پہنا دا، پراواں دا، اولادا دا، گن گن کے فرشتہ بنا دیں کس کس کو کیا دوں گا، کیوں؟ دوسرے دیسوں سے آنے والے پوچھتے ہیں ایڈے دور گئے سے ساڑھے سے کی لے کے آیا، خدا کی قسم امت سوال کرتی معراجوں پہ جانے والے ہمارے لیے کیا لایا ہے؟ سوال ہوتا کوئی تحفہ لایا کہ نہیں لایا؟ خدا کی بابا جی دی بارگاہ جان والے چورا شریف جان والے تحفہ لے کے آ، مدینے جانے والا تحفہ لے کے آئے، اجمیر جانے والا تحفہ لے کے آئے، وہ تو رب کریم کی بارگاہ میں جانے والا تھا، ملا نے نماز کا سمجھا کیا ہے؟ کیا سمجھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا سمجھا نماز کو؟ یہ تو کوئی رحمتوں کی برسات آ رہی تھی، یہ میرا موضوع نہیں، موضوع تو یہ تھا نعت کہنا میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اپنا بیٹا، اس کائنات میں بیٹا حرف آخر ہے، جتنا پیار ماں پتر نال کر دی ہے اللہ کی ساری خدائی میں ایسا پیار کوئی نہیں کر سکتا، بے شک پیو پیا کہے، باپ لاکھ قسمیں کھائے، جو پیار ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے خدا کی خدائی میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے پیواں دی محبت بھی ازمائی تے ماواں دی بھی ازمائی، ایسی کوئی بات نہیں، پیو دی محبت بھی ازمائی، ابراہیم اپنے بیٹے دے گلے تے چھری پھیر، ماں دی آزمائش دی واری آئی، فرمایا امی موسیٰ پتر نو دریائے چھڑ دے، بھلا پتر دریاویں چھٹن جگہ آندے، صحیح کہہ رہا ہوں، محبت ہے، آزمانے کی باری آئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، جیڑا بندہ آگ پہ چھولوں میں چھلانگ لگا دے اس کو اور کی پوچھنا سی، فرمایا نہیں اپنی جان دینی سوکھی ہے، پتر تک ہو کے بکھا، آپ مرنا آسان ہے، اگر آج کوئی فرشتہ صدا دے دے کہ جیڑا پیو اپنے پتر پیچھے قربان ہو جائے گا، وہ دے پتر دی 100 سال تو عمر ود جائے گی، پتہ نہیں سویرے گجرانے جدے پیو نہیں نظر آنے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، باپوں کے لیے اپنی اولادوں کے لیے جان دینا مشکل نہیں ہوتا، ماں پیو واسے کدے مشکل نہیں ہوتا، ان کی محبت ہی عجیب ہوتی ہے، تسلیاں ہوتی ہیں، وعدے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ پاک فرماندہ ہے امی موسیٰ بڑا مشکل کام ہے پر انج کر اس بچے نو دریائے چھٹ دے، پھلا بچے دریاویں چھٹن جو گئے ہیں، ماں نو کو کہے بچہ دریائے چھٹ دے، بڑا مشکل کا تے پیغام کون لے کے جا رہے ہیں؟ نالے مولوی کہتے ہیں وہی جڑی ہے وہ نبیوں نے جاندی ہے، امی موسیٰ سے کون باتیں کر رہا ہے؟ ایدہ کی مطلب ہوئے گا؟ جی بات چیت ہو رہی ہے، خدا بول رہا ہے نبی کی ماں سے، سڑدے پتر زمانہ تلاش میں ہے کہ جہاں وہ بچہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے، ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، بنی اسرائیل کے گھر میں کوئی زندہ بچہ نہیں، خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں مصر کے بازاروں میں، ایک بچہ بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، فرعون کے نجومیوں نے بتا دیا، تے جد بچے ماما چھپاندیاں پھر دیا ذبح کر دیتے ہیں پیدا ہونے والے بچوں کو، اور ایک بچہ ہے ماں کو کہتے جا انہوں سمندر ہی سٹ دے،
دریا کے نیل کے حوالے کر دے. ماں دا کلیجہ تھڑکدا ہے. رب وال ویکھدی ہے رب بھی سچا, رب دا حکم بھی سچا, پر پتر دریاواں سٹنے سوکھے نہیں. فرمایا گیا کہ موسیٰ صندوق وچ پائی, انجے نہ سٹی, صندوق وچ پا پھر سٹی. کل کوئی بدبخت میری توحید بیان کرتے ہوئے اسباب کا منکر نہ ہو جائے. کوئی بدبخت خدا کی توحید بیان کرتے ہوئے اسباب کا منکر نہ ہو جائے. خدا دیتا ہے, اسباب سے دیتا ہے, وسیلے سے دیتا ہے. یہ قیامت تک میرا فیصلہ ہے. میں بچہ سمندر میں بغیر صندوق کے تیرا سکتا ہوں, مگر سن میں اپنا نظام خراب نہیں کرنا. بچہ صندوق کے پائی, پہلے صندوق کے پا, پھر سمندر سٹ. بچہ بھی ٹر پیا. وعدہ خدا دا فرمایا گھابری نہ, اس بچے نو کچھ نہیں ہوندا. جے خدا وعدہ کرے, موسیٰ علیہ السلام دی ماں بچے نو سمندر دے حوالے کر دے وے, اللہ کہے گھبرائی نہ, ہونا کچھ نہیں. اس ساریاں تسلیاں آندیاں پی ہیں. دوستو سمندر بھی بڑی اوکھی شے, عرب کا لکو دک صحرا بھی بڑی مشکل شے. نوکیلے پتھر ہیں, سنگریزے ہیں. یہ جو ایکسپریس ہائی وے بنی جسے شارع ہجرہ کہتے ہیں, ترکوں نے بڑی محبتوں سے یہ راستہ ڈھونڈا کہ کس راستے سے میرے آقا نے ہجرت کی تھی. اس کے دونوں طرف بڑے نوکیلے پتھر ہیں. آج بھی انسان دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے میرے آقا چل کے کیسے گئے ہوں. کیا نہیں دیکھے؟ خدا کی ساری خدائی میں انسانوں کو باغوں سے پیار ہے, درختوں سے پیار ہے, سبزے سے پیار ہے, جانوروں سے پیار. کیوں؟ روح کو روح سے پیار ہے. درخت میں بھی زندگی, سبزے میں بھی زندگی, ہریالی میں بھی زندگی, خشک پتھروں میں زندگی نہیں ہے. خدا کی خدائی میں انسان نے جب چاہا باغ دیکھے. اللہ میں بھی جنتوں میں باغوں کے وعدے کیے, سکیاں وٹیاں دے وعدے نہیں کیتے. پر خدا کی قسم, خدا کی اس سرزمین پر کچھ ایجے سکے وٹے بھی ہیں کہ مومن کا اگر خریدنا چاہے تو اس کے بدلے جنتے بیچ ڈالے گا, وہ پتھر خرید لے گا. سکے وٹے خریدن سے تیار کھڑے. یہی سکے پتھر تھے, یہی خشک پتھر تھے. آج تے چپساں ہو گئی ہیں, آج تے سیمٹاں ہو گئی ہیں. میرے آقا دے زمانے چ نہ چپسا سن نہ سیمٹا سن, نوکیلے گول وٹے سن. ادھر میں آقا دا حجرہ سی, ادھر میرے آقا دا ممبر سی. اور فرمایا میرے اس ممبر تو میرے الروضہ تو میرے ریاض الجنہ, پاویں نوکیلے وٹے ہون, پیراں نو چبن, سجدہ نہ ہو سکے, یاد رکھنا یہ پتھر نہیں ہے, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. ہاں جی, آج تو قالین بچ گئے ہیں, اس وقت کچھ نہیں تھا. وٹے بھی کالے سن, دھوپاں بھی تیز سن. عرب کے صحراؤں میں پانی نہیں ملتا, سراب بھی بڑے تیز ہوتے ہیں. ایک خدا دے نبی دی ماں اپنے بیٹے سے پانی ڈھونڈنا سے دوڑی تے صفا مروہ بن گئے. سنو, زمزم کے چشمے نکل پڑے. ایک نبی کی ماں اپنے بیٹے کو سمندر کے دریا کے حوالے کرنے گئی. رب پہلے تسلی کراوے, فکر نہ کر, تیرے بچے نو کچھ نہیں ہوندا. ایک میرے نبی کی ماں, عرب کا صحرا ہے, 5 سال کا بیٹا ہے, 7 ام ایمن ہے, بڑے نوکیلے پہاڑ ہے, پتھری سرزمین ہے. آج میرے مصطفیٰ کی ماں ان پہاڑوں اور صحراؤں میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بچھڑ رہی ہے. میرے رب نے کوئی حکم نہیں بھیجا. اپنا پتر چھوڑنا بڑا اوکھا. پتر ماما چھوڑ دیں, ماما پتر نہیں چھوڑ سکتے. پتروں نو کی ہوتا, آج زمانہ ہی بدل گئے. بیٹے تو مائیں چھوڑ سکتی ہے, ماما پتر کس طرح چھوڑ. میرے آقا کی والدہ اس لکو دک صحرا میں ایک ام ایمن ساتھ ہے. یہ وہی ام ایمن ہے جو میلاد کی رات بھی میرے آقا کی والدہ کے سامنے گئی. روز کے دن تمہیں کسے کون سناتا ہے؟ یہ وہی ام ایمن ہے. یہ وہی ام ایمن ہے جس کو سیدہ طاہرہ خاتون جنت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ. تانوں پتہ ہے جب تیاں ٹورو تھے نال کھار دی ایک سیانی بھی نال جاندی ہے. یہ رسم کو آج کی نہیں, میرے آقا نے اس دن تک, جب تک حضرت علی کی شادی اپنی بیٹی سے نہیں کی, حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھا. ایک ہی گھر میں رہے, ایک ہی.
علی اس گھر سے اس دن نکلا جس دن خاتون جنت کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں تھا، اور میرے آقا اپنے خاندان دی بزرگ ترین بندی نال ٹور دی، جاؤ ام ایمن انہوں تو بھی جا خاتون جنت نال اس گھر چلی جا۔ یہی ام ایمن کھڑی ہے۔ مسئلے اس تو دتن کدے کدن کدنا کو پردہ ہے کہ نہیں، کدے فلانا یہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی تقریر کروں گا، لوگوں کی روشنیاں ڈالوں گا۔ وہ صحرا میں عرب کے لوگ قدرتی شاعر تھے۔ میرا چورے شیدی سرزمین نال تعلق ہے، وہاں ہمارے جو سرائکی لوگ ہیں یہ قدرتی شاعر ہیں۔ کسی ان پڑھ تو ان پڑھ بی بی نے کہا ہونے فلانے دا مائیا بڑا دے گی، ہونے گانا بنا ہر ان پڑھ عورت مرد بنا دیتا ہے۔ عرب قدرتی شاعر تھے، عرب قدرتی شاعر تھے، ساری دنیا شاعری کرے۔ آج میرے آقا کی والدہ اپنے اس شہزادے سے جو نبیوں کا سردار تھا، اس دل کے ٹکڑے سے، اس چاند سے جدا ہو رہی ہے۔ اینج نہیں جدا ہوئی، سامنے پتر بٹھا کے میرے آقا دی ماں نے نعت دے کچھ شعر کہے۔ کل ساری دنیا نعتیں کہتی رہے، وہ نعت کون کہے گا جو میرے آقا کی والدہ ماجدہ نے کہی؟ اس ماں کو نہیں پتا میرا بیٹا کون ہے، جس ماں کے دروازے پہ کبھی آسیہ کھڑی تھی، جس ماں کے دروازے پہ کبھی مریم کھڑی تھی۔ میرے مصطفیٰ کی مائی کو کس نے بتایا یہ آسیہ ہے، یہ مریم ہے؟ میرے آقا کی والدہ ماجدہ کی خوابوں میں خدا کے پیغمبر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نبی خواباں جاندے باوے آندے، لوگوں نے کہا جن آندے ہونے، آج پرانے زمانے سے جن آندے لو اکول رکھو۔ وہ عربہ نے بھی کی تب کڑا پوا چھڑیا لوہے دا کہ بی بی نو خوابہ نہ آن۔ اللہ اکبر، رات ہوئی کہ بابا خواب چٹی داڑی آ گیا، انہیں کہا پترا تو نبی دے گھر والے لوہے دے کڑے کنگن کتوں پہ بھی تروڑ دوں۔ میرے بابے ابراہیم نے پایا، ہاتھ فرمایا میں پترا تیرا پیو ابراہیم، ہاتھ پایا، اینج کر کے لوہے دے ٹکڑے ہو گئے۔ سویرے بی بی اٹھی، کڑا لوہے دا ٹکڑے ہوئے پہ ایسی۔ اس کو نہیں پتا میرے گھر میں کون آ رہا ہے۔ روڑا پاتا مولویاں جی، کعبہ جھک گیا، آسمانوں کے ستارے نیچے ہو گئے، میرے آقا کی عظمت میں جھکا دیے گئے۔ پر میں تو میرا موضوع نہیں، میں نے مولویوں کو پوچھا تھا سی آسمان کہتے کس کو ہے؟ آسمان یہ جو نیلی روشنی ہمیں دن کو نظر آتی ہے، یہ تو کرہ ہوائی میں سورج کی شعاعیں بکھرتی ہیں، یہ آسمان نہیں ہے، یہ آسمان نہیں ہے نا۔ 1400 سال لوگوں نے دھوکے چ رکھیا۔ پہلے میں نے آسمان لبھاواں گا تو پھر میں نے دی توحیداں درست کرا۔ یہ باتیں بڑی دور کی ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے کروڑوں مولوی اکٹھے کر دو، بتا ہی نہیں سکتے آسمان کہاں ہے۔ یہ جو روشنی ہمیں نظر آتی ہے یہ آسمان نہیں ہے۔ نالے اونچے نیچے تک کائنات میں شیاں اونچیاں نہیں، اے زمین گول پھردی پئی ہے، دن نو اتے آسمان ہے تے رات نو پھردی پئی تھلے کی ہے؟ کہو پھر آسمان۔ کائنات میں کوئی چیز اونچی نیچی نہیں ہوتی، یہ مولویوں کے اصطلاحیں تھیں، کبھی پھر راز کھولوں گا، لیکن اصل بات اور کرنے لگا ہوں۔ صحیح بات، میرے آقا دنیا چ کوئی پتر ماں کو وچھڑے، ماواں دا دل دا ٹکڑا ہوندا ہے، اپنے پتر کو ماں دل سے جدا نہیں کردی، ہوئے بھی پردیس، پتر بھی معصوم ہوئے، 4-5 سال دا بچہ مسے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کردا ہے، ایڈے لمے پھکدے صحرا ہون، پانی نہ نظر آندا ہوئے، سرابوں کی سرزمین ہو، نوکیلے پتھر ہوں، والدہ اپنے بیٹے کو جدا کر رہی۔ میرے آقا کی والدہ نے بہت سی ایک شعر کہے، ایک شعر فرمایا میرے بیٹے، وہ بڑا خوبصورت شعر ہے، جب تک یہ چاند اور ستارے روشن رہیں گے میرے شہزادے تجھے دنیا یاد کرتی رہے گی۔ جب میرے آقا دی مائی نے کیا سی یاد کرتے رہا، اس کا علم تھا۔ روڑا پاتا ایک مولوی نے کہا جی حضور نور، ان کو کیا پتا نور کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم دنیا کا کوئی بندہ نہیں بتا سکتا نور کیا ہے۔ اگر نور کا معنی روشنی کریں، روشنی تو آگ کی وجہ سے ہوتی ہے، روشنی تو نار کی وجہ سے ہے۔ سراجم منیرہ، سورج پہ آگ جل رہی ہے، صبح نوری ویلا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ناری ویلا ہو جائے گا۔ نہیں پتا، نہیں پتا میرے مصطفیٰ کی حقیقت کون جان سکتا ہے؟ یا اس کی ماں جان سکتی ہے، میرا مصطفیٰ جان سکتا ہے۔ میری سنو بات، اس کی حقیقتوں کو نور کتوں بنائی رہی ہے؟ اس دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ آگ کی وجہ سے ہے، سورج کی وجہ سے۔
آگ کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے، ستارے آگ کی وجہ سے۔ مولوی لڑ پہ حضور نور ان کے بشرن سون تو صحیح نور ہے کیا، جمعے نہیں کوئی مولوی دسن والا، خدا کو پتہ ہے، میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے، میرے مصطفیٰ کی ماں کو پتہ ہے، کہتا ہے خرج منی نور۔ کمال ہو گیا۔ اور مائی مولوی دسے، مولوی کہاں، میرے آقا کی ماں کا علم کہاں؟ جس کو تم نور کہتے ہو، جس کو تم روشنی کہتے ہو، دنیا میں ساری روشنیاں آگ کی وجہ سے۔ کھولو ذرا، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صبح سورج طلوع ہو رہا آتا ہے، آگ کے شعلے زمین کے رخ کے قریب آ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں نوری ویلا ہو گیا۔ ویسے تو گل مان نہیں لینے مولوی نہیں، پر وچلی گل میں تم دس دیتے۔ اللہ نور السماوات والارض کا کوئی معنی مولوی کا معنی کر کے دکھاوے، کوئی مر جائے گی دنیا۔ اس دنیا میں روشنی جو ہے وہ صرف آگ کی وجہ سے۔ سراج منیرہ، روشن سورج، سورج میں لاکھوں میل لمبے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ میں کہا نویں سرے غور کرو، نویں سرے غور کرو۔ ایک 6 جماعتہ پڑھیا، 4 کتابہ پڑھیا، اٹھ پہندا ہے حضور کا میں نے پتہ، تمہیں کیا پتہ ہے؟ خدا کی قسم ساری زندگی ساری دنیا کے مولوی لگے رہے، یہ بھی بتا نہیں سکتے آسمان کیا، اور یہ بھی بتا نہیں سکتے نور کیا ہے۔ ساری خدا کی خدائی میں خدا کو پتہ ہے نور کیا ہے، مصطفیٰ کو پتہ ہے نور کیا ہے، میری مصطفیٰ کی ماں کو پتہ ہے نور کیا ہے، تیسرا ہے ہی کوئی۔ خرج منی نور، کسی کو کیا پتہ نور کیا ہے؟ نور آگ نہیں ہے۔ اگر روشنی ہوگی تو روشنی تو آگ سے، توانائی سے، انرجی۔ اب سائنس کی اصطلاح میں بات کریں، ہمیں پتر فزکس سے یہی لکھے کوئی اور گل ہے کائنیٹک ہے، فلانی ہے، کتنی قسمیں جی، میکینیکل ہے، یہ کائنیٹک ہے، یہ فلانی ہے، یہ سولر انرجی ہے۔ یہ ان کی سمجھ میں نہیں ہے، عام لوگوں کی بات نہیں۔ میری بات سنیں دوستو، میرا مصطفیٰ وہ دین لایا جو رحمتوں کی کہانی تھی۔ میرے آقا کی نعتیں کہنے والوں سنو، یہ نعتیں لکھنے والی بھی وہ کہنے والی میرے آقا کی والدہ ماجدہ تھی کہ میرے چاند زمانہ تجھے یاد رکھے گا۔ اسی اپنے آقا دی والدہ ماجدہ دینا لفظاں نال وفا کرن والا سنی جگہ جگہ یاد کرتا ہے، مقام پہ یاد کرتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات کا یہ سفر کیوں تھا؟ آپ مدینے کیوں گئے؟ کہو پیو دی قبر تے حاضری دین۔ خدا کے نبی کبھی غلطی نہیں کرتے۔ پیواں دی قبراں تے جانا بھی سنت مصطفیٰ ہے، ماں کی قبر پہ جانا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ زندگی میں کسی بات پر باپ سے گستاخی ہو جائے ادھی معافی دی کی صورت ہے؟ فرمایا اگر باپ مر گیا ہے تو اس کے لیے توبہ اور استغفار کر، اس کے لیے دعا کر، تیرا باپ قبر ہے تیرے تے راضی ہوگا، خدا آسمانہ تے تنو معاف کر دے گا۔ ہو جاتی ہے زندگی چ بندہ اچھا بول لینا، جب قبراں چ ہوندے کیڑا بولنا ہے؟ جد ٹر جائے گا کہن گے بچڑے تیری مہربانی تو یاد کرنا ہے۔ اللہ کریم سانو ماں باپ نال بھی وفا کرن دیاں توفیقاں دے گا، ماں باپ نو اولاداں نال وفا کرن دیاں توفیقاں دے گا۔ بوجھ نہ سمجھے، یہ تو امانتیں ہیں۔ بڑی ساری رات گزر جائے گی کدے اس روڑے پہ گا، اولاداں نو بوجھ نہ سمجھو، رزق کسی تو تھوڑ گئے مک گئے، برکتیں ہی نہیں رہی، ہزارہ کماندن تے بکے، رخ موڑ گئے ہم۔ جس نے اولاد کو بوجھ سمجھ لیا، جو دنیا میں اولادوں پہ رحم نہ کر سکا، محبت نہ کر سکا، آسمانوں سے اس سے محبت کیسے ہوگی؟ محبتہ نال پالنا ہے، محبتہ نال یقین کرو ماری جانا ہے ایک نہ ایک دن، جدو اولاد نو یاد آوے ماں پہ دی محبت ہی یاد آوے، جس موڑ تے مڑن ماں باپ دے پیار یاد کرو۔ خدا تانوں یہ توفیق عطا فرمائے، تانوں سلامتیاں دے وے اللہ کریم۔ یہ میرے دوست بیٹھے ہیں، کیا میرا پیغام ہے؟ میرا اتنا ہی پیغام ہے کہ اچھے باپ بنے ہوں، اچھے بیٹے بنے ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں قاتل کی شفاعت کروں گا لیکن ماں باپ کے گستاخ کی شفاعت نہیں کروں گا۔ جے ماں باپ دا گستاخ ہوئے، ہزارہ نمازاں پڑھے، عبادتاں کرے، اگر میرے آقا نے شفاعت سے انکار کر دیا، اگر ماں باپ کے گستاخ کی شفاعت سے میرے آقا نے انکار کیا، نبی کے گستاخ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کریم آپ کو ان گروہوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے تنقیص رسالت کی، توحید کے نام پر توہین رسالت کی۔
خدا دے نا تے یہو جہے عقیدے بنائے. میں تمہیں کی دساں, میرا میں تمہیں توحید کس دن پھر انہوں دی مولویاں دسن. میرا رب کریم تمہیں سلامت رکھے, آباد رکھے. میرا کوئی اثر ہوئے گا؟ بچیاں نال پیار کیتا کرو گے, کرو گے؟ بچے اپنے ماں پیو دا ادب کرن گے؟ خدا دی قسم میں گل دساں, اپنے ماں پیو نو چھڑا محبت نال کوئی ویکھ لے. بابر دی ماں نو ہی ویکھ لے. بڑا دل کرتا ہے میں عمرہ کر رہا ہوں, میں کعبہ ویکھا ہوں. جو اپنی والدین کو محبت سے دیکھتا ہے اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. میرے نبی پاک دا صحابی پوچھن لگا, بڑی لمحہ قصہ ہے, کعبے دا بوہا چوم لواں, کعبے دی چوکھٹ چوم لواں, دنیا کعبے نال چمٹی ہوندی. میرے آقا فرمایا نہیں, پیو جیندا ہی, انہیں کہا زندہ ہے, انہیں کہا جا پیو دے قدم چوم. یاد رکھو کعبے کی چوکھٹ پتھروں کی ہے, پتھر کا درجہ انسان سے افضل نہیں ہو سکتا. جا پیو دے قدم چوم. میں پوچھتا تو نہیں کدے چومے دے, صدائے قدم لبن گے, پھر ملے گے, پھر قبرال بٹیا نہیں چومنے ہیں. رب کریم ہن پیر تے نہیں چومن جو گے, اس پاس ایڑا بٹا چوم لیے. زندگی میں موقع نہ ملے. باپ کے قدم چومنے کا ثواب کعبے کی چوکھٹ چومنے کے ثواب سے زیادہ ہے. آؤ یہ مسلمانوں کے گھر ہیں, میرے نبی کا دین گھر سے شروع کریں. رحمت للعالمین کے ماننے والوں, اپنے گھروں میں اپنوں کے لیے رحمت بن جاؤ. میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے زمین پر کسی پہ رحمت نہیں کی اس پر رحمان آسمانوں پر بھی رحمت نہیں کرے گا. آسانیاں دیو. اللہ کریم تواڈیاں گھراں وچ تانوں جنت جیسیاں سکھی زندگیاں دے وے, محبت بھریاں زندگیاں دے وے. ہستے ہستے گھراں جاؤ, میرے سرکار دی سنت ہے, ہستے ہستے جاؤ. بال بچیاں نال پیار کرنا, محبت سے اولادوں کو روکا جا سکتا ہے, گاڑاں کٹ کے نہیں, دھمکیاں دے کے نہیں, پیار سے پڑھایا جا سکتا ہے, ڈنڈے مار کے نہیں. اگر کٹ کھا کے کوئی قوم پڑھ دی تے اج اسی دنیا چاند تو اگے ہوندے, امریکہ والے کتوں ہونے سن, کٹ کھا کے مر گئے تھے, اجے 20% نہ پڑھے. کٹاں نال کوئی نہیں پڑھدا, ورنہ ساڈی ساری قوم PhD ہوندی. محبتیں, جن قوموں نے اپنی اولادوں سے محبت کی ہے ان کے بچے چاند تاروں سے آگے نکل رہے ہیں. ان کو عزت نفس سکھائی گئی. یہ تو اسلام کا سبق تھا جو کافر نے سیکھ لیا اور مسلمان اس لفظ کو بھول گیا. پیار نال پڑھانا ہے. اللہ پاک تانوں تواڈے گھراں وچ سکھ دیاں زندگیاں, نیکی دیاں زندگیاں دے. بچیاں والے نوں تے ڈر ہی کوئی نہیں. 2 بچیاں تے میرے نبی پاک نے جنت دا وعدہ کیتا, جڑا 2 بچیاں ویاہے گا او دی جنت میرے ذمہ. کدرے انج بھی ہوندا ہے, پیو نہیں بھی ہوندے, ماواں نہیں بھی ہوندے, بھراواں نوں ویاہنیاں پے جاندیاں یتیمنیاں. خدا کی قسم اس ثواب کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس ثواب کا. یہ تو اپنی بیٹیاں بیانے پہ, 2 بیٹیوں پہ جنت کا وعدہ تھا کہ یتیم ویاہنیاں پے جاندیاں, پھر آ جانا ماردے پتے نا. اللہ دی قسم کسی کو پتہ ہی نہیں, برجائیاں نوں پتہ نہیں کہ جڑیاں نے نانا سی ٹورن لگیا ان کے ثواب کتنے ہیں. ہزاروں عمریں ایک طرف ہو, ایک انسان کا یہ ایک طرف جو روانہ گئی اور طرف کی بات تھی. اللہ کریم ہمیں انسانیت سے وفا کرنے کی توفیق دے, ہمیں بہتر انسان بننے کی توفیق دے. جو شخص اچھا انسان نہیں بن سکتا وہ کبھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. خدا دے واسطے گندے اخلاق رکھ کے خدا کے دین کو بدنام نہ کریں. وہی خدا کے دین, وہی اچھا جو اچھا انسان ہوگا تو اچھا مسلمان ہوگا. جڑا اچھا انسان ہی نہیں وہ اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کوشش کرنا. اللہ تو نہیں